آیت نمبر 19 سورہ رعد۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایک وہ ہے جو کتاب جانتا ہے اور ایک وہ جو نہیں جانتا۔ اور آپ کس میں سے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ابھی سارے نہیں جانتے۔ تو ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو، نصیحت کو جو اتارا گیا ہے حق جانتا ہو، اور دوسرا اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے۔ جو کیا وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا میں ان کا طرز عمل اور نہ آخرت میں ان کا انجام برابر ہو سکتا ہے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی تکلیفیں اٹھا کر بھی رشتہ داریوں سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتوں کو جوڑنا آسان نہیں، اور خصوصاً اس وقت جب وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوں، آپ کو اپنے رویے سے ذہنی تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ملے گا انہیں کچھ، لیکن اگر آپ اچھائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ صحیح ادب المفرد کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے گی، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی گھر میں بھی وہاں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں ہم میں سے کون اپنے لیے نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا مال زیادہ ہو؟ کون محبت نہیں چاہتا؟ کون خاص طور پر قریبی لوگ جن کے درمیان وہ ہر وقت رہتا ہے؟ تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، جو ہمیں برا بھلا کہیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رشتے نہیں کاٹتے، دوسرے ہم سے کاٹ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم فون کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، فون نہیں اٹھاتے، بری بری باتیں، برے برے میسج پہنچاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ اگر آپ انہیں کچھ دینا چاہیں تو وہ لینے پر راضی نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں ان سے جو آپ سے برا کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کے لیے ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کریں، ان کی ہدایت کی، سمجھ بوجھ کی، خیر کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں خیر نصیب کرے، دین نصیب کرے، سمجھ دے، تاکہ وہ خود بھی مصیبت سے نکلیں، کیونکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے اگر رشتے کاٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی طرف سے برا نہ کریں، آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کے بس میں ہے آپ اپنی طرف سے کریں، چاہے کوئی اچھی بات ہو، مال ہو، وقت ہو، جو ضرورت ہو دوسرے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت رشتہ داروں کے گھر جا کر بیٹھ جائیں، یا ہم ہر وقت انہی کے ساتھ لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق بھول جائیں اور دین کی تبلیغ بھول جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں جہاں جہاں ان کے ساتھ باہم میل جول ہو، ہمارے ہاں طرف سے احسان کا معاملہ ہو، اچھا معاملہ ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو، اچھا اخلاق ہو، اور ان کے ساتھ بھی جو نہیں اچھے کرتے۔ جو بھی کرنے کا کام ہے ضروری ہے دنیا میں نیکیاں کمانے کے لیے۔ آج آپ ضرور اپنے کسی بہن بھائی، خالہ، چچا، ماموں وغیرہ میں سے جو بھی زندہ سلامت ہیں یا دنیا میں ہیں، انہیں سلام کریں یا میسج بھیجیں۔ اگر آپ بھول گئے اور اب ڈر رہے ہیں کہ وہ کہیں گے اتنا اچھا، اتنا دنوں بعد تمہیں یاد آئی، تو کوئی تہوار، کوئی موقع تلاش کریں صلہ رحمی کرنے کا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے احسان کرتے ہیں، آپ احسان کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اچھا کیا اور ادھر سے کڑوا میسج آیا تو آپ کو رلا دیا تو دوسرے کی بات نے، تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اٹھ کر 2 رکعت ادا کر لیجئے۔ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی جواباً برا سلوک کرتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی کیا نشاندہی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے رزق میں سے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جواباً اچھا سلوک کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کی خاطر، اپنے رب کے دیدار کی خاطر صبر کیجئے۔ ورنہ صبر آسان نہیں۔ بعض اوقات انسان کو شدید غصہ آ جاتا ہے، لیکن کنٹرول کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں نا، پھر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، سارا غصہ دور ہو جاتا ہے جب بندہ اس طرح سے سوچتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اسے مرگی کا دوڑا پڑتا تھا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے شفا عطا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو
کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے شفا کی دعا کروں تو میں دعا کرتا ہوں، اور اگر چاہو تو دنیا میں اس تکلیف کو پر صبر کر لو، آخرت میں تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا۔ اس عورت نے کہا پھر میں صبر ہی کر لوں گی تاکہ میرا حساب نہ ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی کیا کہتی ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حساب دینا اتنا آسان نہیں، دنیا میں بھی اگر آپ سے کوئی دو اور دو چار پوچھ لے تو آپ ایک دم گھبرا اٹھیں گے، پتہ نہیں شاید میں نے کوئی کمی بیشی کر دی، تو اللہ کے یہاں کون حساب دے سکے گا؟ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بے حساب جنت میں بھیج دے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ صبر کی کوالٹی۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کیسا ہے وہ گھر؟ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ جنات عدن، عدن کے باغات ہیں، یدخلوها، جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہیں، نیک ہیں، نیک ساتھ ہوں گے، اور جو برے ہوئے وہ قریبی رشتہ دار بھی الگ ہو جائیں گے، دور چلے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں اصل رشتہ اور باقی رہنے والا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر خون کے رشتے میں بھی ایمان کا رشتہ ہے تو ہی قیامت کے دن وہ ساتھ ہوں گے، جنت میں ساتھ ہوں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو، یعنی یہ سب کچھ تمہیں مفت میں نہیں مل رہا، تم نے صبر کیا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے قریبی بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح قریب لانے کی کوشش کی جائے، ورنہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائیاں پڑ جائیں گی، وہ رشتے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ محبتیں کام نہیں آئیں گی۔ آج دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اپنے قریب چاہتے ہیں، تو کیا آخرت میں بھی وہ ہم انہیں قریب نہیں رکھنا چاہیں گے؟ تو اس سب کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ پس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ آیت نمبر 25 رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ اب دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے، ایک وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو پورا نہیں کرتا، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، تعلقات کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، دن رات دنیا ہی کی فکر میں گزرتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی وہی اصل میں زندگی ہے اور دنیا کی متاع الغرور ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور اس کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ کی یاد میں ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کل کسی نے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ ذکر کی کثرت کریں، تو کہنے لگی کہ میں کوشش کرتی ہوں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی، لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، تو خواہ قرآن پڑھے ہوئے ہو، خواہ آپ تہجد گزار رہ چکے ہوں، حج اور عمرہ بھی کر چکے ہیں، لیکن اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کر رہے تو آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ کا بیکورڈ شروع ہو گیا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ ذکر سے غفلت برتیں گے، اتنا ہی زیادہ پیچھے چلے جائیں گے، جہاں سے چلے تھے واپس چلے جائیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیْطَانًا فَہُوَ قَرِینٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جب شیطان دوست بن جائے تو کیا وہ آپ کو موعظتین پڑھنے دے گا؟ اور جب وہ موعظتین نہیں پڑھیں گے تو کیا آپ سے شر دور ہو جائے گا؟ کیا آپ کے گھروں سے شر دور ہو جائے گا؟ کیا آپ کے گھروں سے فتنے و فساد دور ہو جائیں گے؟ ناچاکیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا رحمتیں آئیں گی؟ پھر جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہ جاتا ہو، تو ہمارے دلوں کے اندر جو ایک خلا ہوتا ہے، یا دلوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو بے چینیاں ہیں، بے قراریاں اور ڈپریشن ہے، یہ سب کچھ صرف ذکر ہی کی کمی سے ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص تسلسل سے ذکر کرے وہ پھر پریشان بھی رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، اور ان کے لیے انجام ہے، اچھا انجام ہے، ان کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، جنت میں گھر ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں، انکاری ہیں ان سے کہ یہ وہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیاری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، مثلا شہروں میں بدامنی ہونا، چوری ڈکیتی، قتل یا بوم بلاسٹ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہ دراصل بندوں کے اپنے قصور ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوا، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار انہیں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں مہلت دی لیکن پھر پکڑائی ہوگی۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سختی، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، کیا وہ ذات جو ہر چیز سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے، اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں؟ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، یعنی جس کا اپنا زیادہ علم ہے، جس کا اتنا زیادہ علم ہے جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، اس کا ساتھ یہ معاملہ، ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنے زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَاقٍ مِّن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، تقوی والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اکولها دائم وظلها، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے، یعنی وہ کبھی ختم نہ ہوتا، صرف ایک خوشہ۔ اس کے پھل کا لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ختم ہوتے ہی نہیں، ہمیشہ سرسبز ایور گرین پھلوں سے بھرے ہوئے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے باغ میں جتنے چاہیں پھلدار درخت لائیں، جب ان پر پھول آتے ہیں تو وہ سارے نہیں رہتے، پھر وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر تھوڑے پر پھل لگتا ہے، پھر وہ پھل بھی سارے نہیں پکتے، پھر وہ پھل پک جاتے ہیں تو لوگ وہاں رہنے نہیں دیتے، پتھر مار کر اتار لیتے ہیں، یا باہر سے دوسرے پرندے آ کر ان پھلوں کو آدھا کھا کے آدھا ایسے ہی چھوڑ کے خراب کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان پر پھر مکھیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پھل نہ انسانوں کے کھانے کے قابل رہتے ہیں اور نہ چننے کے، تو خود توڑ لیتے ہیں کچھ لوگ، اور پھر ان بیچاروں کے لیے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں اور ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہ جاتے ہیں وہ درخت۔ یہ دنیا کا حال ہے، اس کے مقابلے میں آخرت، وہاں کے پھل بھی دائمی، وہاں کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے سایہ دار، اور پھر یہ کہ پھل اتنے بڑے بڑے اور اتنے میٹھے اور نرم ہوں گے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیوں کی ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ بڑے کچھ لمبے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں کے اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم، اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی۔ حدیث کی وضاحت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے، یعنی سبز تنے ہوں گے، دنیا میں تو سوکھ جاتے ہیں نا ان کے تنے۔ کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور ان کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، یعنی اوپر کا جو ریشہ ہے۔ ان میں سے کچھ چھوٹے بڑے اور کچھ لمبے ہوں گے، یعنی جو ڈریس ہوگا اس میں کچھ چھوٹا اور کچھ بڑا ہوگا، کوئی لانگ ڈریس ہوگا، کوئی شارٹ ڈریس ہوگا، اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم، یعنی کھجور کے جو پھل ہیں ان میں گٹھلیاں بھی نہیں ہوں گی۔
ابھی تو ہم خود انہیں کھول کھول کر دکھا رہے ہوتے ہیں نا، اور ان پر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بغیر بیج کے پھل ہے، حالانکہ بغیر بیج کے پھل اگانا اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جب بیج ہی نہیں ہوں گے تو دوبارہ کیسے اگیں گے؟ دنیا میں تو بیج کی مجبوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پھل بھی اتنے بہترین اور اتنے بڑے بڑے، دنیا میں تو کھجوریں کبھی سخت ہوتی ہیں، کبھی ان کے اندر گٹلی ہوتی ہے، کبھی ان کا باہر والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے اور گٹلی بڑی ہوتی ہے، کبھی گٹلی کے ساتھ کیڑا بھی آ جاتا ہے، اور کبھی ذائقہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، میٹھے کے بجائے کھٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پھل ہے ان میں سے اس قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہوگا۔ تو اس جنت کے لیے دوڑنا چاہیے، اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے کمائی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی محنت کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کے لیے تو کمائیاں کرتے بھاگ دوڑ کر کرتے ہیں، اور جنت کے لیے صرف توکل کر بیٹھتے ہیں، قسمت میں ہوگی تو مل ہی جائے گی۔ اس لیے دنیا کے لیے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تل کا عقبد الذین اتقوا، اور یہ انجام ہے تقوی والوں کا، عقبل کافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ آیت نمبر 36، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، یعنی کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو قرآن کے نزول پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض آیتوں کو یا اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، یعنی اللہ نے ان سب کا حساب کر رکھا ہے کہ کون اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی طرف میرا رجوع ہے۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، لوگوں کو اللہ سے جوڑے اور خود بھی اللہ کی طرف پلٹ جایا کریں۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ قرآن عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا، اور کسی بھی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھا دیتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ کار ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، عندہ علم الکتاب۔ یہاں ہماری سورہ رات مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی۔ کیوں آئی ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ گویا یہ سب سے جدید موسٹ ماڈرن کتاب ہے، یہ انسان کو روشن خیالی کی طرف لاتی ہے، روشنی عطا کرتی ہے۔ ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے، جو اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے ایسا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی ہی قوم کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔
وہ بالا دست و رحیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے، اسے بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے لیے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، بہت زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کیا تو میری سزا بہت سخت ہے۔ گویا شکر کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا بلکہ پہلے لوگوں کو بھی دیا، اور کتنا زبردست وعدہ ہے کہ اگر نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ شکر صرف نعمت ملنے پر نہیں ہوتا، شکر تکلیف آنے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی ناروا نہیں ہوتا، بندے کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے یہ، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے دیکھتے رہو وہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل اسے خوب جانتا ہے، مگر پوچھتا ہے بعد اس کے، فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دوں تو پہلے گوشت سے زیادہ اچھا گوشت، پہلے خون سے زیادہ اچھا خون عنایت کروں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بیماری میں اگر ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، حدیث کو سامنے رکھے کہ اس سے میرے گناہ جھڑیں اور میرے شکر پر مجھے مزید عطا کیا جائے گا، تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے شکر ادا کرنے پر۔ تکلیف میں، بیماری میں، کسی بھی چیز پر جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو بولنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس سے زیادہ بھی تکلیف ہو سکتی تھی، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب آتا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ بہت سی قومیں صفائے ہستی سے مٹ چکی ہیں، نہ تاریخ بتاتی ہے ان کے بارے میں نہ جغرافیہ، کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیسے رہے، کہاں گئے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئی تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے حیرت سے، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ یہ سب جو بنا ہے کس نے بنایا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہاری قصور معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، یعنی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ تم ہمیں اس ہستیوں کی بزرگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا کے دیں، یعنی کوئی معجزہ لائیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس بارے میں 13ویں پارے میں صبر کا بارے میں پڑھا، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر بھی بار بار قصہ یوسف میں صبر کی بات آ رہی ہے، اور یہاں بھی آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب
دئی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہو گیا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم میں، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ تو کیا مطلب ہے، یعنی زخموں کا جو دھون ہے مشکل ہی سے اندر جائے گا، جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، کوئی چیز کھانی پڑے تو الٹی آتی ہے، ایسے ہی حال ہوگا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھا رہی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور یہ لوگ جب اگٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب یہ فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہ نہیں تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا کافی ہے اور یقینی ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، بخلاف جس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ وہاں ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔ جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں انہیں دنیا میں کثرت سے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو بھی نظر آئے سلام کریں، سلام میں بخل نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر راہ چلتے کو روک کر ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں، لیکن زبانی سلام ہر ایک کو کرتے چلے جائیں۔ اشارے سے کریں، مسکرا کر کریں، زبان سے کریں، لیکن سلام کلچر کو رواج دیں، کیونکہ جو دنیا میں سلامتی کلچر کو رواج دے گا وہی آخرت میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سلام اللہ کا نام ہے، جس کو اس نام سے، اس کلام سے، اس کلمہ سے دنیا میں محبت ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کو سلامت رکھے گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ یہ دراصل مومن کی مثال ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ تو جو بھی فائدہ دینے والے ہیں وہی زمین میں ٹکتے ہیں۔ تم اس سے جو بھی لوگے، اس کا پتا، اس کی ٹہنی، اس کی جڑ، اس کا پھل، حتیٰ کہ اس کے شگوفے پھوٹتے ہیں، اس کو کوئی اتار کر کھاتا ہے، وہ بھی بڑی مزے کی چیز اور مفید چیز ہوتی ہے۔ اس میں مخصوص قسم کے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو عام طور پہ دستیاب نہیں ہوتے۔ کھجور کے درخت سے جو بھی لیں گے وہ فائدہ ہی دے گا۔ پھر مومن کیسا ہوا؟ مومن کی مثال کیا ہوئی کہ تم اس سے ملو گے تو تمہیں فائدہ ہی پہنچائے گا، اور کچھ نہیں تو تمہیں سلام کرے گا، مسکرائے گا، دعا دے گا، تمہاری خیر خواہی چاہے گا، تمہارا حال پوچھے گا، تمہارے لیے اچھا چاہے گا۔ کیا ایسے مومن ہیں ہم؟ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسا بننا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، جو ہمارے بس میں ہو، استطاعت میں ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ فائدہ پہنچانے کے لیے آپ مال و جواہرات کے ڈھیر لگا دیں لوگوں کے آگے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اچھی مسکراہٹ سونے چاندی سے بھی بہتر ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کتاب حسن اخلاق، اس میں جتنی بھی صحیح حدیثیں اخلاق کے متعلق، اس کا احاطہ کرنا چاہیے۔ ایک ایک باب یا ایک ایک چیپٹر کو ایسے پڑھیے اور اپنا جائزہ لیں کہ اچھے اخلاق کی علامات میرے اندر موجود ہیں۔ تو مومن کی مثال کس کے لیے کے ساتھ دی گئی ہے؟ کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ اور کلمہ طیبہ کون سا کلمہ ہے؟
لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، اور مثال کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ کلمہ طیبہ سے۔ مثال میں کلمہ طیبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو دنیا میں کلمہ طیبہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کام دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی کرے سارے کے سارے اللہ کے لیے، کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتا، لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، تو ایسے شخص کا کردار انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے جس کی جڑ بہت مضبوط اور ہے، اور عام درخت کو اگر 2-3 لوگ مل کر جھنجھوڑے تو وہ ہل جائے گا، لیکن کھجور کے درخت کو ہلانا بہت مشکل ہے۔ اس کے اوپر کی ٹہنیاں جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ پوری طرح ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتی، پوری دفاع کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور اگر کسی چیز سے پکڑ کر ڈھانپ کے پکڑنا چاہیں تو ہل کے نہیں دیتی۔ مومن کی مضبوط کردار، مومن بھی ایک مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو، فرعوہا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی شاخیں بلندی کی طرف جاری ہوتی ہیں، یعنی اس کے خیالات میں بلندی، اس کے سوچ میں بلندی، اس کی نگاہ میں بلندی، اس کے مقاصد بلند، اس کی ہر چیز بلند۔ اس کا تعلق چونکہ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے تو وہ دنیاوی فائدے نہیں سمیٹتا، وہ آخرت کے لیے سوچتا ہے۔ تو تی اکلہا کلی ہینین، ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے، یعنی اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو پھل ہی ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور میٹھے بھی رہیں گے ضرورت سے زائد، اور اگر آپ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، تو وہ آپ سے زہر سے بھی زیادہ کڑوے ہو جائیں گے۔ آپ ذرا چھیڑیں تو صحیح نہیں، وہ لڑنے کو تیار ہوں گے۔ یہ کردار مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ مومن کا کردار کیا ہے کہ کوئی آپ سے اچھا کرے تو بھی آپ اس سے اچھا کریں، اور کوئی آپ سے اچھا نہ کرے تب بھی آپ اچھا کریں، آپ ہر حال میں اچھے ہی ہوں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے، وہ اس کو اپنی قوت اور طاقت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، ایسا بننے کی کوشش کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، یعنی جو کانٹے وغیرہ کی جو بیلیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایس ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یہ جو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جب انسان لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے تو شرک نہیں کرتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی خاطر صبر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ پھر ایسا شخص دنیا میں آنے والی مشکلات و مصائب، امتحانوں اور طوفانوں سے اپنے نیک عمل کو ختم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ جمع رہتا ہے۔ جو دنیا میں جماؤ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے امتحان میں بھی اس کو جما دیتے ہیں، وہاں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، وہ ایک بیکار پودے کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، جہنم جس میں وہ جلسائے جائیں گے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے انہوں نے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہوگی۔ پھر یاد دہانی کرواتی ہوں اپنے آپ کو، آپ سب کو، کس کی؟ صدقہ کرنے کی۔ خصوصاً رمضان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، کثرت ہوتی تھی صدقے کی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے تو بندے کا کیا کام ہے کہ وہ خوشی خوشی اللہ کی عبادت کرے۔ اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، کس طرح؟ دریا آبادیوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ محفوظ رہتی ہے۔ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے۔ ہم تو صرف رمضان کے مہینے میں ہفتے کے 7 دن آ رہے ہیں، سورج اور چاند جس دن سے پیدا ہوئے ہیں مسلسل چل رہے ہیں، تھک کر بیٹھ ہی نہیں
تو پھر ہمیں کس بات پر فخر ہے؟ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، رات کو اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو چند نعمتیں ہیں جو اس نے گنوائی، باقی بھی گنو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے اور ساری زندگی صرف الحمدللہ کہتے رہے تو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ تو اپنے بچوں کے لیے کیا چاہا؟ ان کی روحانی ضرورت کو سب سے پہلے مانگا، اللہ انہیں شرک سے بچانا۔ ہم کیا مانگتے ہیں بچوں کے لیے؟ کتنی مرتبہ ہم ماؤں نے بچوں کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کی۔ اس وقت وہاں کوئی دو چار چیزیں جو ہوں وہ مانگ لیتے ہیں، جیسے ان کی تعلیم، ان کی صحت یا ان کا دنیاوی فیوچر، لیکن ہم ان سے شرک سے دور مانگنے کی دعا نہیں کرتے۔ تو وہ جو دعا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ وہ شرک کا گہوارہ چھوڑ کر آئے تھے اس جگہ کو بسانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کے بعد کہنے لگے پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاں وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، تو اس لیے یہاں لایا ہوں کہ تم نماز قائم کریں۔ پھر روحانی ضرورت عقیدے کے بعد عمل صالح، نماز کی سب سے زیادہ فکر، کیونکہ سارے اعمال کی درستگی کا انحصار نماز پر ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، جب تک نماز ٹھیک نہیں باقی بھی فائدے کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ ہمیں بھی بچوں کو عقیدے کی درستگی کے ساتھ سب سے پہلے نماز کا سبق سکھانا چاہیے، اس کی پابندی کروانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی 10 برس کے بچے کی حرکات پر نظر رکھیں، کیونکہ بعض اوقات بچے ایسی فلمیں یا ایسے ڈرامے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں جن میں فحش سین ہوتے ہیں، بچے تو جو دیکھتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب بچہ ایسی بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عملاً بھی کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے محتاط رہیں۔ کبھی بھی بچوں کو اکیلے ایسے نہ چھوڑیں کہ جو مرضی ہے چاہے کرتے رہیں، نہ دوستوں کے ساتھ ایسے کہ ان پر بالکل کوئی نگرانی نہ ہو، اور نہ ہی گھر میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہن بھائی ہیں، اب زیادہ گنجائش نہیں تو دونوں کا ایک ہی بستر بنا دیتے ہیں، اب ڈبل بیڈ خرید لیا ہے تو دونوں کو ایک ہی جگہ پر سلا دیتے ہیں، نہیں، ان کے بستر الگ کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ خرابیوں کا اندیشہ ہے اس میں۔ ایک خاتون نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ بہت پریشان تھی کہ اپنے بیٹے کو چھوٹی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا۔ انسان سوچتا ہے کہ کہاں سے یہ سب وبال آ رہا ہے، کیونکہ والدین بچوں کے ساتھ آزادی کے نام پر بیٹھ کر سب بے حیائی کی چیزیں کھلے عام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ٹی وی چلتا ہے، اس کے بعد کوئی کم ہی بند ہوتا ہے، تو پھر بچوں کے معصوم ذہن اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو وہ ایک پریکٹس سمجھتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ساری دنیا میں نشر ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے پھر اخلاقی دیوالیہ شروع ہو جاتا ہے، تو اخلاقی زوال کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہمارا کلچر حیا کا کلچر ہے، حیا تو نہیں تو ایمان بھی نہیں، اس لیے جو لوگ دنیا میں بے حیائی کو عام کریں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ نماز قائم کریں، یعنی پہلے روحانی طور پر لوگوں کو ٹرین کیا، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے۔ اے اللہ، انہیں محبتیں عطا کر، ان کی جذباتی ضروریات کا پورا خیال رکھ، اور انہیں کھانے کو پھل دے، جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ فزیکل نیڈ کا بھی خیال رکھنے کو کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کی ترتیب بھی یہی ہے، انسان اگر روحانی طور پر مضبوط ہو تو جذباتی ضرورت پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اگر انسان روحانی طور پر مضبوط ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، نماز میں بھی اس کا دل لگتا ہے، خشوع سے پڑھتا ہے، تو پھر اگر لوگوں کی طرف سے ٹھکرایا بھی جائے تو اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جذباتی ضروریات پوری ہونے کی وجہ سے اس کی یہ ضروریات کم ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، وہ رہے گی،
اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے لوگوں کی محبت مانگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، انہیں محبتیں دے دے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جسمانی ضرورت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو نماز میں مزہ آ رہا ہو تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس ایسا کوئی پیارا شخص ہو جس کے پاس بیٹھنے کی آپ کو خوشی ہو تو آپ کو کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ لوگوں کو جب کھانے پر بلاتے ہیں اور مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں تو اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باتیں ہی باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، تو کھانے کی ضرورت سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کی یہ دونوں ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر ساری توجہ کھانے پر ہوتی ہے۔ اس لیے ڈپریشن میں مبتلا لوگ موٹے ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ساری کمی کو اس چیز سے پورا کرنے لگتے ہیں جو آسانی سے مہیا ہو۔ کہا یہ سب کچھ نہیں، شاید کہ یہ شکر گزار ہو جائیں۔ اے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اور یہ جملے دعا کے کلمات تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا ضرور سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قریب ہی کے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست پہلی دفعہ دعا کرتے تو فوراً سن لی جاتی۔ وہ مسلسل دعا کر رہے تھے۔ ایک مرد میں 20 یا 21 سال کی عمر میں یا اس سے کم و بیش بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، سارا ان کے ساتھ تھیں، ینگ ہینڈسم گرل تھی، لیکن اس سارے عرصے میں کئی دہائیاں اولاد نہیں ہوئی، اور وہ دعا کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، پر امید ہیں۔ اور پھر 100 سال کی عمر میں اور سارا جو کہ 90 سال کی تھی، انہیں بچہ دے رہے ہیں اور کوئی مایوسی نہیں۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ادھر دعا کی ادھر فوراً قبول ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو بس ختم سب کچھ۔ کبھی مایوس نہ ہو، 100 سال کی عمر میں بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب دعائیں سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتا ہے جب تک کہ انسان دل نہ چھوڑے بیٹھے، قطع رحمی نہ کرے، مایوس نہ ہو۔ رب سن رہا ہوتا ہے، وہ وقت پر چیز دیتا ہے، اس سے پہلے وہ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے۔ سوچئے اتنے دن آپ میں سے کسی نے کوئی دعا مانگی ہوگی اور اتنا پر امید رہ کے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعائیں سنتا ہے، کوئی شکوہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے شکر اور صبر کی مثال، کیونکہ صبر ہو تو شکر ہوتا ہے، صبر نہ ہو تو شکر بھی نہیں ہوتا۔ انسان رونے دھونے بیٹھ جاتا ہے اور دنیا بھر کو شکوے سنانے لگتا ہے، میرے اوپر کیا گزر گئی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور ابھی تک بچے نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ شکرانے کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، قائم کریں، جو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، اس کو اسٹیبلش کریں، اس کا اہتمام کریں، انتظام کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا۔ ہم سب کے لیے بھی دعا کر دی۔ کتنی خیر ہے اللہ کے اس بندے کے اندر جو صحیح معنوں میں مومن ہے، جو صبر شکر اور توکل کرنے والے ہیں، جس کی زندگی میں تکلیفیں آزمائشیں ہیں لیکن کوئی شکوہ نہیں۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ یعنی ایک طرف انسان دعائیں مانگتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے کہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اتنی بھول میں تھے یہ لوگ، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں سے رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ساری ہی چالیں دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں کی
سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ یہ زمین قیامت کے دن ایسی نہیں ہوگی جیسے آج ہے، یہ آسمان ایسا نہیں ہوگا۔ آسمان پر جب نظر ڈالا کریں تو یہ سوچا کریں کہ اس وقت اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پلس رات سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں سوچا کریں کہ قیامت کے دن مکمل ڈارکنس ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کو نور دیا جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ۔ ہر ایک کا نور کتنا ہوگا؟ جتنی دنیا میں اس نے نیکیاں کی اور پھیلائی ہوں گی، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، کوئی اپنا چہرہ نہیں چھپا سکے گا۔ اور اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ باؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈانپ رہے ہوں گے۔ یہ مجرموں کا حال ہونے والا ہے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے جائیں گے، تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے اور جلانے والی آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ گھٹنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن جہنم میں ہر ایک کا عذاب فرق ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، یہ میسج ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ قرآن فور آل، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ یعنی سب لوگوں تک قرآن کا جو یہ خاص پیغام ہے، توحید کا پیغام، وہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شخص جو آپ کے آس پاس شرک میں مبتلا ہو یا اللہ کو پہچانتا نہ ہو تو آپ کو کوشش کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرور پہچان کروائیں، اور اس بات کی تڑپ رکھیں کہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل ہیں انہیں جگائیں، تاکہ عقل مند لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت سمجھدار ہیں، بہت لائق ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ لیکن آج ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ دنیا کے معاملے میں سمجھدار ہیں، آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پارے کے مضمون کی مناسبت سے جو ہے وہ ایک استاذہ کا لیکچر ہے، استاذہ فرحت ہاشمی کا، صبر بہت ضروری ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ خود بھی اس لیکچر کو سنیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے علاوہ اسی پارے میں حسن اخلاق کے نام سے ایک بک کا ذکر کیا گیا، وہ بھی آپ ضرور لیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے ضرور اپنے اخلاق بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگی یہ بک انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔